بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصول ایک بری کا دوسرا سبق ہے اسم اور فعل اور حرف، یعنی کلمے کی تقسیم جو پچھلے سبق میں کیا تھا اس کی اقسام ہیں اسم، فعل اور حرف۔ تو فعل کا معنی ذکر کیا ہے، اس کی مثال ہے، اسم کا معنی ذکر کیا ہے، اس کی مثال ہے، اور حرف کا معنی ذکر کیا ہے، کی تعریف ذکر کی ہے اور پھر اس کی مثال ہے۔ یہ سبق جو ہے یہ ہم ارشاد الصرف میں، پنجگنج میں اور میزان الصرف میں پڑھ چکے ہیں کہ کلمہ اس کو کہتے ہیں کہ جس سے اس کا معنی سمجھ میں آ جائے، وہ مستقل ہو، اپنے معنی دینے میں مستقل ہو، اور ایک زمانے میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن ہو، کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن ہو، یعنی اس میں کوئی ایک زمانہ پائے جائے۔ مثلا ماضی، حال اور استقبال تین زمانے کون سے ہیں؟ اس میں تین زمانے مثلا زید ہے، تو یہ معنی اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، مگر یہ کوئی کام کر رہا ہے تو کام کرنے کے لیے زمانے کا ہونا اور جگہ کا ہونا یہ ضروری ہے۔ تو زمانے تین ہیں، یا تو وہ کام وہ کر چکا ہے، یا وہ کام وہ کر رہا ہے ابھی اس وقت، یا وہ کام آگے آنے والے زمانے میں کرے گا۔ تو اگر وہ کام اس نے کیا ہے تو پچھلے زمانے میں کیا ہے، پچھلے زمانے میں، تو اس کو کہتے ہیں ماضی۔ اگر وہ فی الحال وہ کام جاری ہے تو اس کو کہتے ہیں حال، اور اگر وہ کام بعد میں کرے گا تو اس کو کہتے ہیں مستقبل یا مستقبل، دونوں مستعمل ہیں، اور ان دونوں کو عربی میں فعل مضارع کہتے ہیں۔ فعل مضارع، ماضی، حال اور مستقبل یہ مضارع ہے، اور اس میں جو کام واقع ہوتا ہے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ تو کلمے کی تعریف، فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود دیتا ہے اور تینوں زمانوں میں سے اس میں کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے، اور اس کی مثال دی ہے فتح اللہ اور یفتح، اور اس کی طرف جو شروع ہے اس نے ذکر کیا کہ فتح اللہ، کہ اللہ ہم پر دروازہ کھول دیا ہم پر دروازہ علم کا، اور یفتح، اور علم کا دروازہ جو ہے وہ کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر، تو فتح یفتح کو اس وجہ سے اس طرح ذکر کیا۔ اور اسم جو ہے مثلا زید ہے یا عمر ہے، بکر ہے، کوئی بندہ ہو، اس کے نام لینے میں، یا کتاب ہے، قلم ہے، جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں اس میں کوئی خاص زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اب اگر ہم ذکر کرتے کہ میں نے قلم آج خریدی، تو آج کا زمانہ جو خریدنے کی ہے، قلم کی نہیں ہے، تو اس میں وہ اپنے معنی پر معنی میں مستقل ہے، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، خود اپنا معنی خود دیتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، خلاف حرف کے کہ حرف اپنے معنی کے لیے مستقل نہیں ہے، وضع کیا اس کے لیے کہ اپنے معنی میں مستقل نہیں ہے، یعنی اپنا معنی خود نہیں دے سکتا جب تک کہ کسی اور کے ساتھ وہ مل نہ جائے۔ مثلا من ہے اور الہ ہے، تو من اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ذکر نہ کرے من، تو من کا کوئی اپنا معنی نہیں دے سکتا، الہ بھی اپنا معنی نہیں دے سکتا جب تک کہ کسی اور کے ساتھ یہ مل نہ جائے۔ یہ احتیاج ہے، من کی احتیاج ہے بصرہ کی طرف، اور الہ کے محتاج ہے کوفہ کی طرف، یا جو بھی غایت ہو۔ یہ ہے ابتدا اور یہ ہے انتہا۔ تو یہ معنی اس وقت دے گا کہ جب یہ بصری کے ساتھ لگ جائے، تو بصری سے ابتدا اور کوفی تک انتہا۔ تو یہ حرف جو ہے اپنے معنی میں مستقل نہیں ہے، یعنی محتاج ہے دوسرے کے، اور جب محتاج ہے تو زمانے تو اس میں پائے جانا ہو تو الگ بات ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا فصول ایک بری کا دوسرا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔